بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاف بات کے ساتھ۔ ناظرین، 18 مارچ ایم کیو ایم کا یوم تاسیس کا دن، اور اس حوالے سے جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ متحد ہونے کے بعد پہلی مرتبہ یوم تاسیس منانے کے لیے بہت زیادہ پرجوش دکھائی دیتی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان نے جناح گراؤنڈ میں 18 مارچ کو یوم تاسیس کا جلسہ بھی رکھا ہے۔ اس حوالے سے جلسے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، بلکہ جلسہ گاہ میں پریس کانفرنس کی گئی ہے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی جانب سے، جس میں فاروق ستار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کل کا جو جلسہ ہے وہ بڑا اہم جلسہ ہے، ایک نئی تاریخ رقم کرے گا۔ فاروق ستار نے یہ کہا کہ کل کے اگر آپ کو اپنا حق لینا ہے تو کل کے جلسے میں ضرور آئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے جلسوں میں لوگ آئے اور جلسوں کو کامیاب بنایا تو کیا ان کے حقوق مل گئے جو کل کے جلسے میں آنے سے صرف حقوق مل جائیں گے؟ پھر ایک بات یہ ایم کیو پاکستان کی قیادت کی جانب سے کی گئی ہے کہ اب جو بھی دور آئے گا تو ہم وزیر اعظم سے وزارتیں نہیں مانگیں گے بلکہ ہم آئین میں ترمیم مانگیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وقت اب آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا کہ آپ دوبارہ اتنی بھرپور مینڈیٹ حاصل کر سکیں گے کہ حکومت آپ کو کہے کہ آئیے شامل ہوئیے، یا حکومت کی ضرورت بھی آپ بن سکیں گے نہیں بن سکیں گے۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت کا کہنا ہے، جو آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے کہ جناب اب کہ اگر ہم آئندہ جو ہے ہم وزیر اعظم سے وزارتیں نہیں مانگیں گے بلکہ آئین میں ترمیم مانگیں گے، تو بھائی جو اس وقت آپ کے پاس وزارتیں ہیں وہ تو واپس کر دیں آپ، چونکہ وہ وزارتیں کسی کام کی تو نہیں ہیں۔ آپ نے خود کہا ہے کہ اور خاطر پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی صوبے پہ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے لیکن ایک ٹکے کا کام نہیں ہوا۔ بالکل درست ہے یہ بات، لیکن آپ ہمیں یہ بتا دیجئے اگر پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں ایک ٹکے کا بھی کام نہیں کیا تو آپ جو 3.25 سال تک پی ٹی آئی کی حکومت میں عمران خان صاحب کے ساتھ رہے اور آپ نے وزارتوں کے مزے آپ لیتے رہے آخری وقت اور آخری منٹ تک، تو کون سے ایک ٹکے کا کام آپ نے جو ہے جس کا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے، کراچی حیدرآباد کے عوام کا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے، تو کسی کراچی حیدرآباد کا کوئی ایک ٹکے کا کام آپ نے کیا ہو پی ٹی آئی کی حکومت میں، اور آپ فوراً ہی پی ٹی آئی حکومت سے پی ڈی ایم کی حکومت میں آ گئے، مسلم لیگ نون کی حکومت میں آ گئے، بلکہ اس حکومت میں جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، پیپلز پارٹی کو ان کا وزیر خارجہ ہے۔ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے ہمارا کوئی علاق نہیں ہے اور کوئی اتحاد نہیں ہے یا کوئی ہم اس کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہے؟ بھائی جس طرح آپ حکومت میں شامل ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی بھی وفاقی حکومت میں شامل ہے، آپ دونوں وفاقی حکومت کا حصہ ہیں۔ تو یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں ایک ٹکے کا کام نہیں کیا، تو اور پھر یہ کہنا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، تو جو ابھی آپ کے پاس وزارتیں ہیں کیا وہ کسی اردو بولنے والے کے، کسی مہاجر عوام کے، کراچی حیدرآباد سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے کسی کام کی ہیں وہ وزارتیں؟ کسی کا کوئی ٹکے کا بھی کام اس سے پہلے ہوا یا اب ہو رہا ہے؟ تو آپ یہ جو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اب کے آئندہ جو ہے وزیر اعظم سے وزارتیں نہیں مانگیں گے، آئین میں پہلی بات تو یہ کہ آپ کی اتنی اوقات ہوگی کہ آپ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے حکومت کو مجبور کر سکیں؟ آپ اپنے لوگ جو لاپتہ ہیں وہ بازیاب نہیں کرا سکے آج تک، جو اسیر ہیں وہ رہا نہیں کرا سکے، جو مقدمات ہیں وہ ختم نہیں کرا سکے آج تک، جو آپ کے دفاتر ہیں وہ پوری طرح آپ نہیں لے سکے۔ ہاں، آپ نے اپنی ساری مراحت لی ہوئی ہیں، سارے اپنے معاملات آپ نے حل کیے ہوئے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اگر دوبارہ سے اگر اقتدار میں آئیں گے تو کیا اس بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ آ سکیں گے کہ حکومت مجبور ہو کہ آپ کو اپنے ساتھ شامل کرے؟ اور کیا حکومت کیا وہی فگر ہوگا کہ آپ کے ساتھ نشستوں پہ حکومت کھڑی ہوگی؟ اور اب عمران خان صاحب کی حکومت بھی آپ کے ساتھ نشستوں پہ تھی، پی ڈی ایم کی حکومت، لیکن آپ نے تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں منوایا۔ آپ چاہیں تو ابھی بھی کم از کم حکومت چلیں، کوئی مطالبہ منظور ہو نہ ہو آپ تو پہل کریں، چھوڑیں حکومت، آئیں عوام کے ساتھ ملیں۔ آپ جو عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں تو آپ حکومت میں رہتے ہوئے تو عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے۔
عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو حکومت کا ساتھ چھوڑنا ہوگا, حکومت کے خلاف مورچہ لگانا ہوگا, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ سندھ حکومت ہو. جب تک آپ حکومتی عہدے چھوڑ کے, حکومتی مراحت چھوڑ کے سڑکوں پہ جبھی آ سکتے ہیں جبھی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جب آپ حکومت سے باہر نکلیں اور عوام کے ساتھ ملیں, احتجاج بھی کریں. ایک عوام کے کتنے مسائل ہیں, سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ ہے. آج تک آپ جلسہ کر رہے ہیں یوم تاسیس پہ, یوم تاسیس سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. آپ یہاں گراؤنڈ پر ہیں, ٹھیک ہے, ایم کیو ایم جو لندن ہے وہ اگر یوم تاسیس برطانیہ میں منا رہی ہے, یہاں بھی ان کو اجازت ملنی چاہیے. آپ یوم تاسیس کا جلسہ کر رہے ہیں, آپ کو کیسے اجازت ہے؟ اصل ایم کیو ایم کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں نہیں یوم تاسیس کا جلسہ کر سکتے؟ یوم تاسیس کے بینر کیوں نہیں لگا سکتے؟ یوم تاسیس کے لیے مکہ چوک جا کر, یا وہ جو شہدا جو یادگار چوک ہے, شہدا یادگار چوک, جس پہ آپ بھی دائرے کے سبھی پہلے جاتے رہے, تو وہاں کیوں نہیں مطلب ہے ان کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے؟ ایسی یہ سیاسی پابندیاں صرف ایک جماعت پر, ایک طبقے پر کیوں ہیں؟ تو یہی تو تعصب ہے, یہی تو نفرت ہے, اور کیا ہے؟ جب آپ ایک جانب تو سب کو آپ یعنی لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں, کس طرح بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے طالبان کے دہشت گرد جو ہیں وہ زمان پارک میں موجود ہیں. ارے پیٹرول بم تو کوئی اور تو نہیں وہاں سے پھینک سکتا, جو وہاں ڈنڈے لے کے, جو غلیلے لے کے, اور جو دہشت گردی کا پورا سامان جو ہے, پورا سما وہاں جس طرح جو ہو رہا ہے لاہور کے اندر, ایک 3 روز سے جس طرح وہاں ایک ڈھینگا مچی, آخر ایسا کیا طوفان آ گیا ہے؟ بھائی اتنی سی تو بات ہے کہ عدالت نے عمران خان صاحب کو بلایا ہے پیش ہونے کے لیے, اور وہ عدالت کے وارنٹ ہیں, کسی حکومت کے وارنٹ نہیں. حکومت تو آپ کو گرفتاری نہیں کرنا چاہ رہی, حکومت تو عدالت کے حکم پر عمل کرنا چاہ رہی ہے, وہ بھی نہیں کر پا رہی ہے, اس لیے کہ حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں. اب کیوں طاقتور ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے کہ جو طاقتور حلقے یا طاقتور حلقوں کے کچھ لوگ ان کے ساتھ جو ان کو اب تک سپورٹ کر رہے ہیں, جس کی نشاندہی خود مریم نواز کر چکی ہیں, تو اور اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. ورنہ کراچی میں جو ایم کیو ایم کی طاقت تھی, جو الطاف حسین کا اسٹریٹ پاور تھا, اس سے بڑا اسٹریٹ پاور تو نہیں ہے نا عمران خان صاحب کے پاس. تو جو ریاست کی طاقت ہوتی ہے وہ تو ہر طاقت کو کچل دیتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس 10-20 ہزار لوگ ہی ہوں گے نا, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. یعنی 22 یا 24 کروڑ عوام میں 10-20 ہزار لوگ اگر وہاں 10,000 یا 8,000 یا 20,000 بھی صحیح, تو یہ کوئی 24 کروڑ عوام تو نہیں ہے. لیکن وہاں وہ پولیس پہ حملے بھی کر رہے ہیں, پیٹرول بم بھی مار رہے ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ آج بھی شام تک جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ریلی لے کے گئے عدالت میں پیش ہونے کے لیے. بھئی عدالت میں پیش ہونے کے لیے ریلی نکال رہے, روز آپ ریلی لے کے جائیں گے, جب آپ عدالت میں جائیں گے آپ ریلی لے کے جائیں گے. توڑ پھوڑ, نقص امن, یہ ساری آپ کو عدالت, پھر ایک عدالت ان کو کہتی ہے کہ جی ان کو عدالت میں پیش کریں, حکومت ان کو پیش کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے. دوسری عدالت میں جب وہ گئے تو ان کو کہا نہیں جی وہ آپ ریلیف دے دیتی ہے کہ نہیں جی آپ انہیں گرفتار نہ کریں, اور جو ساری چیزیں جو ہیں وہ واپس کریں, ان کو جو جتنی بھی ان کی گرفتاری کے لیے جو اقدامات ہیں وہ عدالت میں پیش ہونے کا ان کو موقع دیں, اگلے دن دیں, اس سے اگلے دن دیں, اس سے. مطلب عدالتوں کا بھی ایک مذاق چل رہا ہے, اور سیکورٹی اداروں کا بھی ایک مذاق چل رہا ہے. لوگ سفر کر رہے ہیں, اصل جو لوگوں کے مسائل ہیں اس پہ کسی کی کوئی توجہ نہیں, سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. عمران خان صاحب اگر لوگوں کے لیڈر ہیں, لوگوں کے اگر مقبول لیڈر ہیں, تو وہ لوگوں کے اصل مسائل کی تو بات کریں. کسی کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا کہ جناب عمران خان صاحب کسی طرح گرفتار نہ ہو. کیوں گرفتار نہ ہو؟ کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا لیڈر گرفتار ہوتے نہیں ہیں؟ پاکستان میں کون سا ایسا سیاسی لیڈر ہے جو گرفتار نہ ہوا ہو؟ سیاسی لیڈر تو گرفتاری دیتے ہیں. آپ اگر رضاکارانہ گرفتاری دے دیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا پاکستان بنا. کل جو جلسہ ہو رہا ہے باغ جناح میں یوم تاسیس کا, وہ نئے پاکستان کی ابتدا ہے.
بھائی کون سا نیا پاکستان آپ بنانے جا رہے ہیں؟ تو یہ مقصد ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو صرف ایک جھوٹے نعرے، جھوٹی تسلیاں، اب لوگ بھی سمجھ گئے، اب لوگ بھی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے. لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان جس بھرپور انداز میں تیاری کر رہی ہے، اور جو ایم کیو ایم پاکستان کے جو دھڑے متحد ہوئے ہیں، وہ متحد ہونے کے باوجود پہلی ناکامی ان کی یہ ہوئی کہ وہ بلدیاتی الیکشن نہیں لڑ سکے. اور بلدیاتی الیکشن لڑنے سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم بلدیاتی الیکشن ہونے بھی نہیں دیں گے، اور شاہراہ فیصل پہ بہت بڑا دھرنا ہوگا. وہ دھرنا بھی نہیں ہوا، بلدیاتی الیکشن بھی ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے ریلی کا اعلان کیا تھا، وہ ریلی نہیں نکال سکے. اب بہرحال یوم تاسیس آ گیا ہے، تو یوم تاسیس پہ ایم کیو ایم پاکستان بھرپور انداز میں تیاری کر رہی ہے. لیکن یہ تیاری صرف ایک پارٹی کو نہیں ملنی چاہیے، اصل ایم کیو ایم کو بھی ملنی چاہیے اجازت. اصل ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اگر وہ کوئی اپنا کوئی شو کرنا چاہتے ہیں، جس طرح چھوٹا موٹا، کم از کم جو بھی جس طرح بھی ہو، اول تو آپ انہیں کھل کے اجازت دے دیں. الطاف حسین صاحب کو خطاب کی اجازت دے دیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں اور ان کی آواز پہ لوگ کس طرح لبیک کہتے ہیں. لیکن اصل ایم کیو ایم جو ہے وہ یوم تاسیس کی بھرپور تیاریاں کر رہی ہے. برطانیہ کے جتنے یونٹ ہیں اور جو دوسرے دنیا میں جہاں جہاں ایم کیو ایم کے یونٹ اور جو موجود ہیں اوورسیز کے جو یونٹ ہیں، وہاں بھرپور تیاری ہو رہی ہے. اور کراچی اور حیدرآباد میں بھی جو مختلف ایم کیو ایم کو جو سیکٹر ہیں، کورنگی، لانڈی، ملیر، لیاقت آباد، سب سیکٹرز کی جانب سے جو ہے وہ مبارکبادوں کے جو وہ پیغامات چل رہے ہیں. الطاف حسین صاحب کو مبارکباد دی جا رہی ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہم یوم تاسیس پہ جو ہے وہ بھرپور انداز میں جو ہے یوم تاسیس منائیں گے، اور قائد تحریک الطاف حسین کو مبارکباد دی جا رہی ہے. تو یہ اس حد تک تو ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ اطلاعات نہیں ہے کہ کل وہ جو 18 مارچ کا جو یوم تاسیس ہے، ایک طرف تو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ جلسہ کر رہی ہے، وہ تو بالکل سامنے آ گئی بات. لیکن اصل ایم کیو ایم جو ہے وہ آخر کیا کرنے جا رہی ہے؟ اس بات کے امکانات ہیں کہ اصل ایم کیو ایم کی جانب سے ریلیاں نکلیں گی، لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، اپنے اپنے طور پہ جو ہے وہ یوم تاسیس بنانے کے لیے کی کوشش بھی کریں گے، اور بینر بھی ساتھ میں ہوں گے، پلے کارڈ بھی ہوں گے. لیکن اس کا مظاہرہ تو گزشتہ 3-4 دن سے چل رہا ہے کہ پہلا مظاہرہ بہادر آباد کے آفس پر ہوا، ریلی آ گئی. دوسرا مظاہرہ حیدرآباد میں ہوا، ٹنڈولا یار میں ہوا، اور نواب شاہ میں ہوا، جو سندھ کے شہری علاقے وہاں لوگ نکل آئے. اور حیدرآباد میں جو سابق ڈپٹی میئر ہیں حیدرآباد کے، ظفر راجپوت صاحب، وہ ریلی لے کے جو حیدرآباد کے زونل آفس پہنچ گئے. تو ان کے خلاف باقاعدہ ایم کیو ایم پاکستان نے ایف آئی آر درج کرائی ہے، اس ایف آئی آر کی کاپی بھی ہے. تو یہ بڑی ظلم اور ستم کی بات ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں نے باقاعدہ مقدمہ درج کرایا، اور یہ کہا ہے کہ جی یہ جو تھے یہ ہمارے آفس پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. یعنی ان کا آفس تھا بنائی طور پہ تو وہ، اور وہ اگر آئے بھی ہیں تو کم از کم یہ تو نہ ہونا کہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات درج کرا دیں. ٹھیک ہے، آج آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کی ایک الگ سیاست ہے، لیکن دو بھائی بھی اگر ہوتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ سگا بھائی جو ہوتا ہے وہ اپنے سگے بھائی یا ماں باپ یا جو بھی ان کے جن کے ساتھ وہ زندگی بھر انہوں نے گزاری ہوتی ہے، ان کے خلاف اس طرح پرچے کٹوائیں، ان کو اس طرح گرفتار کروائیں. لیکن بہرحال ظفر راجپوت کی، رشید بھیا کی جو ریلی کے خلاف جو ان کی ایف آئی آر کٹی تھی، ان کو ضمانتیں مل گئی ہیں. ان کی ضمانت ان کو باعزت جو ہے عدالت نے جو ہے وہ ضمانت ان کی دے دی ہے. اصل ایم کیو ایم جو ہے اس کے کارکنوں نے حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پہ دائرے کی ریلی نکالی ہے، باہر نکلیں، الطاف حسین کے حق میں نعرے لگائیں. اور جو ایک اخبار ہے جرأت اخبار، جرأت اخبار نے باقاعدہ 3 کالمی جو ہے اس ریلی کی خبر لگائی. تو ہم اس جرأت اخبار کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں، جس کی سرخی ہے اس خبر کی کہ ایم کیو ایم لندن حیدرآباد میں میدان میں آ گئی، پکا قلعہ سے زونل آفس تک ریلی. ایم کیو ایم لندن اور پاکستان کے کارکنان میں تصادم، آفس پر قبضے کی کوشش، ہاتھا پائی. ایم کیو ایم لندن کے کارکنوں نے پکا قلعہ سے ایم کیو ایم پاکستان کے دفتر تک ریلی نکالی. تو یہ
پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ریلی حیدرآباد کے زونل آفس میں پہنچی تھی، ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے دونوں جماعتوں کے کارکنان، ایک دوسرے سے تلخ کلامی بھی ہوئی، ہاتھا پائی بھی ہوئی، دھکے دیے اور ان کو باقاعدہ رخصت کر دیا دھکے دے کر. لیکن یہ جرت کی خبر کے حوالے سے جو روزنامہ جرت ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا. تو ناظرین، اصل ایم کیو ایم جو ہے، جس کا جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن میں اس کی جانب سے 18 مارچ کو یوم تاسیس منانے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے. تو ناظرین، لندن سیکریٹریٹ سے جو خبر جاری کی گئی ہے اس کے مطابق 18 مارچ کو یوم تاسیس 39واں یوم تاسیس جو ہے منایا جائے گا. اور اس حوالے سے یوم تاسیس کے سلسلے میں ایم کیو ایم اوورسیز کے جو یونٹ ہیں ان میں مختلف تقریبات منعقد کی جائیں گی. یوم تاسیس کا مرکزی اجتماع لندن کے علاقے ایجویر میں ایم کیو ایم یو کے زیر تمام منعقد کیا جائے گا. اجتماع میں لندن اور دیگر شہروں سے کارکنان اور ہمدرد شرکت کریں گے. اور اس حوالے سے یو کے چیپٹر کا اجلاس ہوا جس میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. تو ناظرین، اصل ایم کیو ایم کے کارکنوں نے یوم تاسیس کے حوالے سے جو حیدرآباد میں جو ریلی نکالی تھی، تو اس کے خلاف جو ہے ایم کیو ایم پاکستان نے باقاعدہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کرائی ہے. اس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ ظفر راجپوت، رشید بھیا سمیت کئی افراد ریلی کی صورت میں بائی خان چاڑی پہ آئے، جہاں پہ ہمارا سیاسی مرکزی دفتر واقع ہے، اور وہاں پر شرانگیزی کی گئی اور قتل و سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں، جس سے ہماری اور ہمارے کارکنان کی جانوں کو خطرہ لائی. جو اصل ایم کیو ایم ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی عدالت ہم کو ہمارے روحانی باپ سے جدا نہیں کر سکتی. ہم کل بھی ان کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ ہیں، اور تادم مرگ ان کے ساتھ ہی رہیں گے. اس طرح کے عدالتی فیصلے، یعنی جو لندن میں فیصلہ ہوا اس سے ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوئی، لیکن اصل ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں وہ مایوس نہیں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے عدالتی فیصلے تحریکوں میں نئے جذبے اور ولولے کو جنم دیتے ہیں، جو ہمیں منزل تک پہنچنے میں راستوں کا تعین کرتے ہیں، اور ان راستوں سے ہی منزل ملتی ہے. دنیا بھر میں موجود تمام وفا پرستوں کو دل کی گہرائیوں سے 39واں یوم تاسیس مبارک ہو. لندن میں مقیم تمام وفا پرست اپنے روحانی باپ سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یوم تاسیس کے پروگرام میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ شریک ہوں گے. تو یہ ناظرین، جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ یا جو برطانیہ کے جو مختلف یونٹ ہیں اصل ایم کیو ایم کے، ان کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کارکنوں کو. دوسری جانب ناظرین، اصل ایم کیو ایم کے جو ایک رہنما سابق وزیر بھی رہے، رضا ہارون صاحب، جو ایم کیو ایم چھوڑ کر پی ایس پی میں چلے گئے تھے اور پی ایس پی بھی چھوڑ دیے، اور پھر ان کے رابطے مسلم لیگ نون سے ہوئے تھے، وہ ابھی تک شامل نہیں ہوئے. لیکن رضا ہارون صاحب جو لندن میں مقیم ہیں، کراچی آتے جاتے بھی رہتے ہیں، وہ ان دنوں اپنے ٹویٹس کے ذریعے اپنی موجودگی کا جو ہے وہ پتہ دیتے رہتے ہیں. تو مختلف ٹویٹ پچھلے دنوں بھی کرتے رہے. وہ ابھی جو تازہ ان کا ٹویٹ ہے رضا ہارون صاحب کا، کہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، جو ایک تصادم کی کیفیت ہے پی ٹی آئی میں اور پی ڈی ایم یا حکومت کے درمیان، اور ایک مذاکرات کی بات کی گئی. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب تو مذاکرات کو، وہ تو اپوزیشن کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو مذاکرات کیا کریں گے. لیکن وہ اب مجبور ہوئے، ایک آدھ جگہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اندیا دیا کہ وہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کے لوگ آ کے پھر مختلف باتیں کرتے ہیں. پھر عمران خان صاحب بھی دھمکیاں، بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، تو وہ بات چیت کا اندیا بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دھمکیاں بھی دیتے ہیں. تو اور حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب بھی بات چیت کرنے کو تیار نہیں. تو اس حوالے سے رضا ہارون صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ عوام کی بھی خواہش ہے کہ مسائل کا حل بات چیت سے نکالا جائے. ان کی پیشکش اور آپ کی امید کا پورا ہونا جمہوری نظام کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد ہوگا. حکومت اس حوالے سے مثبت رد عمل دے. یعنی جو عمران خان صاحب نے جو ایک عندیہ دیا تھا مذاکرات کی پیشکش کا، تو رضا ہارون صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت بھی اس حوالے سے مثبت رد عمل دے. جبکہ اس حوالے سے
جو پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں، سابق وزیر بھی، وفاقی وزیر بھی رہے، فواد چودھری صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا. ان کا کہنا ہے کہ جو موجودہ حکومت کے خاص طور پر مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے جو وفاقی وزیر ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب، فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب روزانہ بیان دے رہے ہیں کہ مل کر بیٹھیں اور مسائل کو حل کریں. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بات چیت کا کہا ہے. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اس عمل کو بیان سے آگے بھی بڑھائیں اور جماعتوں کو ملنے کی تاریخ اور مقام دیں. عمران خان پہلے ہی مذاکرات کی حمایت کر چکے ہیں. یعنی یہ فواد چودھری صاحب کا بیان ہے. جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے باقاعدہ آل پارٹیز کانفرنس طلب کی تھی، لیکن وہ صرف اس لیے نہیں ہو سکی کہ پی ٹی آئی تیار نہیں تھی. پھر جو ایپیکس کمیٹی جو بڑی امپورٹنٹ مطلب ہے، جس میں سیکورٹی اداروں کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں، اس میں بھی دعوت دی گئی تھی، لیکن وہاں بھی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب جو وہ شریک نہیں ہوئے. لیکن فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ مذاکرات کی حمایت کر چکے ہیں، حکومت آگے بڑھے. تو حکومت تو میرا خیال ہے کہ پہلے دن سے آگے بڑھی ہوئی ہے، اور حکومت نے تو جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے پہلے دن اپوزیشن نے آفر کی تھی کہ وہ مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب تیار نہیں. وہ تو ایک ہی ان کا بیانیہ کہ جی میں ان چوروں سے، میں ان ڈاکوؤں سے کیسے بات کروں. لیکن فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم وزیر اعظم صاحب تیار ہیں، حکومت آگے بڑھے. تو بہرحال یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی مذاکرات کے حوالے سے. تو ناظرین، یہ آج کے اس حوالے سے ہماری گفتگو تھی. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک بھی کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.